اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پیارے حبیب یاد کیجیے آپ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ کلام اللہ میں۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو لوگوں کی طرف سے انہوں نے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی حضرت جبریل کو بھیج دیا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے یعنی حضرت جبریل نے اس مریم کے سامنے ایک طاقتور تندرست آدمی کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت مریم کی ولادت جب ہوئی، اس سے پہلے کہ آپ کی والدہ نے یہ منت مان لی کہ کہا جو میرے پیٹ کے اندر ہے میں اسے بیت المقدس کے لیے آزاد کرتی ہوں، اور بیت المقدس کی وہ خدمت کرے۔ جب آپ کے والد محترم کو پتہ چلا حضرت عمران کو، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیسی منت مان لی؟ اگر آپ کے پیٹ میں کوئی بچی ہوئی تو وہ تو بیت المقدس کے لیے وقف ہو نہیں سکتی، اور اس وقت بیت المقدس کی خدمت صرف مرد حضرات کرتے تھے، یہ آپ نے منت کیسے مان لی؟ مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب حضرت عمران کے یہاں اولاد ہوئی تو وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی، تو آپ کہنے لگی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو لڑکی کو پیدا کر دیا ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ آپ کو علم نہیں اس بات کا کہ یہ لڑکی کتنے لڑکوں سے اعلیٰ مرتبے اور مقام پر پہنچ چکی ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی پرورش ہوتی رہی۔ حضرت زکریا جو آپ کے خالو تھے، آپ کی خالہ کے شوہر تھے، ان کی کفالت میں آپ آ گئیں، اور آپ کے لیے ایک الگ کمرہ بنا دیا گیا، جس کمرے کے اندر آپ کے علاوہ اور حضرت زکریا کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ مگر جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوتے تو نئے نئے پھل پاتے، اور وہ موسم کے پھل بھی پاتے جس موسم کا اس وقت جس پھل کا اس وقت موسم بھی نہ تھا، وہ پھل بھی آپ وہاں اپنے سامنے حضرت مریم کے سامنے پاتے۔ تو ایک دن حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، یہ پھل کون دے کر جاتا ہے، کس کے پاس سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم اس وقت چھوٹی تھی تو کہنے لگی یہ پھل مجھے میرے رب نے عطا فرمائے ہیں۔ لہذا آپ نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا اللہ جب تو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے تو میری تو یہاں اولاد نہیں اور میری عورت بانجھ بھی ہے، تو مجھے اس صورت میں بھی اولاد عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، جس کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں سماعت کیا۔ رفتہ رفتہ حضرت مریم بڑی ہو گئیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ الہام کیا، یہ بات دل میں ڈالی کہ آپ شہر سے دور جا کر رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ تنہا آپ عبادت میں مشغول ہیں کہ اچانک ایک آدمی کو آپ دیکھتی ہیں تندرست انسانی شکل میں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم آیت اسی آج کے درس کی دوسری آیت نمبر 17 فرمایا فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے جبریل کو بھیج دیا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ حضرت مریم کے سامنے ایک طاقتور تندرست آدمی کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ سوال ہے، حضرت جبریل تو فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، اور وہ قرآن کے فرمان کے مطابق حضرت مریم کے سامنے انسانی شکل میں آ چکے ہیں، تو کیا نور والی مخلوق انسانی شکل میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ ہاں، نورانی مخلوق جسمانی اور بشر انسانی شکل کو اختیار کر کے اس کے سامنے جا سکتی ہے۔ تو یقیناً یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے کہ جب ایک فرشتہ جو کہ نورانی مخلوق ہے وہ انسانی شکل میں آ کر جب حضرت مریم کے سامنے آ سکتا ہے
تو جبریل کے جو آقا ہیں، جبریل جن کے خادم ہیں، وہ امام الانبیاء اگر ہم کہہ دیں وہ نورانی مخلوق ہے، اور امام الانبیاء عظیم وہ ہستی ہیں جن کی اصل تو نور ہے، مگر امت کی تعلیم کے لیے اللہ نے انہیں بشری لبادے میں دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اس بات کو بہت آسان انداز میں سمجھ لیجئے کہ حضرت جبریل میرے محبوب کے خادم ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 4 وزیر عطا فرمائے ہیں، 2 زمین میں ہیں، 2 آسمان میں ہیں۔ زمین کے اندر آپ نے اپنے وزراء کے نام سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق بتائے، اور آسمان میں جو ہیں ان کے 2 فرشتے جو عظیم فرشتے ہیں، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل، آپ نے فرمایا آسمانوں میں میرے یہ 2 وزیر ہیں، میرے خادم ہیں۔ خادموں کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ وہ چاہیں تو انسانی شکل اختیار کر لیں، تو بتائیے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ فتمثل لها بشرا سویا۔ تو پھر حضرت جبریل نے حضرت مریم کے سامنے تندرست آدمی کی صورت اختیار کی۔ اب آپ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی کہ یہ آدمی میرے حجرے میں اور میرے قریب کیا کر رہا ہے؟ قالت، آپ فوراً بول پڑیں، انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں، میرے قریب نہ آ۔ ان کنت تقیا، اگر تو خدا سے ڈرتا ہے، تقوی اور متقی انسان ہے، تو لہذا میرے قریب نہ آ۔ حضرت مریم کے جب اس خوف کو دیکھا تو حضرت فرشتے حضرت جبریل کہنے لگے، قال، آپ نے یوں کہا، انما انا رسول ربک، انما انا رسول ربک، اے مریم آپ کسی بھی معاملے میں خوف زدہ نہ ہوں، میں صرف اور صرف آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، قاصد ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک پاک اور ستھرا بیٹا عطا کر دوں۔ پہلے تو یہ ٹینشن تھی کہ یہ آدمی کون ہے، کیوں میرے قریب آیا ہے۔ اب ایک نئی ٹینشن آ گئی، نئی فکر آ گئی، وہ یہ فکر تھی کہ جس کا اظہار آپ نے قرآنی الفاظ کے بقول اس طرح کیا کہ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میں کنواری ہوں، مجھے لڑکا کیسے ہوگا۔ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار تھوڑی ہوں کہ میں غلط کام کر لوں، نہ میں بدکار ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ مجھے کسی آدمی نے چھوا ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا، تو میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ قال، حضرت جبریل نے کہا، کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے جیسا میرا رب چاہتا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، پھر فرمانے لگے کہ تمہارے رب نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے، میں کن فیکن کا مالک ہوں، چاہوں تو کن سے آدم بنا دوں، چاہوں تو کن سے آسمان بنا دوں، چاہوں تو کن سے زمین کو پیدا کر دوں، میں کن فیکن کا مالک ہوں، علی ہین، میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے خاص رحمت کی خاص نشانی قرار دیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ کیا ہوا کام ہے، یہ تو اٹل میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوں گے، اور کس طرح پیدا ہوں گے۔ اس آیتوں کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آ گئے اس جنگل کے اندر تنہائی میں، تو آپ نے کہہ دیا کہ میرے کو تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی۔ تو آپ نے فرما دیا جیسا میرے رب چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کہنے لگی کہ آخر ہوگا کیسے۔ تو حضرت مریم کی طرف رب کے حکم کے مطابق آپ نے پھونک ماری، ان کے گریبان میں ان کے گلے کی طرف آپ نے پھونکا، جیسے ہی آپ کی پھونک کی ہوا
ان کے جسم کے مقدس حصے کو لگی، اسی لمحے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن میں داخل فرما دیا تھا۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ ایک پھونک سے اللہ رب العالمین کسی کی یہاں اولاد پیدا کر دے۔ وہی پھونک کسی مریض کو لگ جائے تو رب اسے شفا عطا کر دے۔ وہی پھونک اگر کسی غلط آدمی کی ہو اور اس کا سایہ اور اس کا پھونک کسی اچھے انسان پر بھی پڑ جائے تو وہ اچھے راستے سے ہٹ کر غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ لوگ قرآنی آیتوں کے دم کو غلط کہتے ہیں۔ میرا صرف ان سے درد مندانہ صرف اتنی سی اپیل ہے، بھائیوں والا ان سے ایک سوال ہے کہ آپ کول مائنڈ بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی فکر کوئی ٹینشن نہ ہو، ڈپریشن کا شکار آپ نہ ہوں، پیسفل ماحول میں آپ گیدرنگ میں گپ شپ لگا رہے ہوں کہ اچانک کوئی گفتگو کرنے والا آپ کے والدین کو برا بھلا کہہ دے۔ میرا سوال آپ کے ضمیر سے ہے، مجھے بتائیے اس وقت آپ کی کیفیت کول رہے گی یا ہاٹ ہو جائے گی؟ یقیناً آپ غصے میں آ جائیں گے، اور غصے میں آ کر جو آپ سے بن پڑے گا آپ وہ کریں گے۔ والدین کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو کول ماحول ہو، پیسفل ماحول ہو، انسان چل بھی بیٹھا ہو، مگر وہ والدین کی محبت میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ دو لفظ نے آپ کے ٹھنڈے مزاج کو گرم مزاج کی طرف منتقل کر دیا۔ تو پھر اگر کوئی شخص گرم ہو بیماری کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے یا حرارت کی وجہ سے، جسے ہم اپنی عام فہم زبان میں بخار کہتے ہیں، اس بخار کی وجہ سے آپ کا جسم تپ رہا ہو، آپ ہاٹ ہو رہے ہوں، گرم ہو رہے ہوں، اور پھر کوئی سادے سے قرآن کے رب کے کلام کے فرمان پڑھ کر، کوئی صورت یا کوئی آیت پڑھ کر آپ کی طرف دم کر دیا جائے، تو جب دو بول کول سے ہاٹ کر سکتے ہیں تو اس گرم جسم کو قرآن کی آیتوں کی برکت سے اللہ ٹھنڈا کرنے پر بھی قادر۔ تو حضرت جبریل نے جب آپ کو دم کیا تو آپ کے یہاں جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا۔ قرآن نے فرمایا فحملتہ، تو مریم نے اسے اپنے پیٹ میں لے لیا۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور مقام پر چلی گئی۔ فجاءها المخاض الى جذع النخلہ، آپ شہر کے گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چلی گئیں، اور جنگل میں جا کر آپ اپنی زندگی کے ایام گزارنے لگیں کہ لوگ باتیں کریں گے کہ کیا کر دیا یہ، اس لیے آپ شرما شرمی میں آپ جنگل کی طرف چلی گئیں۔ رب کی بھی تعلیم اور رب کا بھی حکم یہی تھا۔ فأجاءها المخاض، تو پھر انہیں درد ذہ الی جذع النخلہ، کھجور کے ایک درخت کی طرف سے لے آیا کہ آپ جنگل میں پھر رہی تھیں، کھجور کے درخت کے قریب پہنچی تو اس وقت حمل کا جو درد ہوتا ہے، جو ایک ماں کی کیفیت بن جاتی ہے، اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب بن جاتا ہے، وہ درد اور وہ تکلیف کے احساسات آپ کو ہونے لگے۔ جب آپ جنگل میں چلی گئیں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تنہا تھی۔ اللہ رب العزت نے ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اس درخت میں جان پیدا کر دی۔ قریب میں نہر سوکھ چکی تھی، ولادت عیسیٰ ابھی ہوئی بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں پیٹ میں موجود ہیں، مگر والدہ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس نہر کو جاری فرما دیا تھا۔ وہ کھجور، اس کے قریب اور بھی دیگر قسم کے ثمرات اور پھل کے درخت اللہ نے اگا دیے جو سیکنڈوں میں تیار ہو گئے۔ وہ انہیں کھا کر طاقت بھی حاصل کر دی، رب کا شکر بھی ادا کر دی۔ پھر میرا ایک سوال ہے، وہ عیسیٰ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہیں کہ پھونک کے ذریعے سے حضرت آدم کی ولادت ہوئی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، وہ روح اللہ ہیں، مسیح ہیں، انہیں چھو کے ذریعے سے یعنی پھونک کے ذریعے سے ان کو پیدا کیا گیا، وہ عیسیٰ ہیں۔ ان کے اپنی والدہ کے بطن میں ہونے کے بعد اتنی برکتیں مل رہی ہیں، اندازہ لگائیے
جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، اس محبوب کی ولادت کے وقت کتنے انوار و تجلیات کی بارش ہوئی ہوں گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت محمد الرسول اللہ کا نور میرے بطن میں آ چکا تھا، میرے لیے ساری کائنات کو واضح کر دیا گیا تھا۔ میں مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیا کرتی تھی۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ اگر تپتی ہوئی دھوپ کی تپش ہوتی تو میں جس جگہ سے گزر رہی ہوتی ایک بادل میرے اوپر سایہ کر کے چل رہا ہوتا تھا۔ میں گویا محسوس کرتی کہ درخت کے پتے، زمین کے ذرے ذرے مجھے جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے جب پشت مبارک میں میرے محبوب علیہ السلام کا نور آ چکا تھا، آپ کی پیشانی چمکتی تھی۔ بڑے سے بڑے جانور بھی اگر بدک جاتا، حضرت عبداللہ کو دیکھتا تو جھک کر اپنی گردن جھکا لیتا تھا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، حضرت عبداللہ کا مقام اور مرتبہ سبحان اللہ، مگر وہ جانور جھک رہا تھا تو محمد الرسول اللہ کے نور کے آگے جھک رہا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں اگر مٹی کے ذرات سلامی پیش کر رہے تھے، درخت جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، تو میرے محبوب علیہ السلام حضرت بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں تھے، یہ ثمرہ مل رہا تھا۔ اور پھر جب ولادت ہو گئی، اللہ اکبر، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں بہت کمزور تھی، میرے پاس سواری بھی نہ تھی، اور ہمارے یہاں سال میں ایک دن فکس تھا کہ گاؤں کی ساری خواتین دائیں یعنی دودھ پلانے والی خواتین وہ شہر جاتی تھی اور وہاں سے امیر کبیر پیسے والے بچوں کو لے کر آتی۔ کوشش ہوتی کہ پہلے ہم پہنچ جائیں شہر میں، جو بڑے بڑے سردار ہوتے مالدار ہوتے ان کے بچوں کی پرورش کرتی تو اپنا بھی گھر کا نظام بہتر ہو جاتا، ان کی مہینے کی آمدنی شروع ہو جاتی۔ میری سواری اتنی لاغر تھی، اتنی لاغر تھی، چلی تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، میری لاغر کمزوری والی سواری کی وجہ سے میں بہت پیچھے رہ چکی تھی۔ جب میں مکے میں پہنچی تو بڑے بڑے سرداروں کے یہاں بچوں کی ولادت ہو گئی تھی، تو ان خواتین نے لے لیا تھا، میرے پاس تنہا محمد بچے تھے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو یتیم ہے، میں اسے لوں گی تو مجھے بظاہر دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ ملے گا، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور کو دیکھا میرا دل ان پر فدا ہو چکا تھا۔ اتنے سے چھوٹے سے کیفیت کے اندر، جھولا بھی ابھی جھولے میں بھی میرے محبوب نہیں گئے تھے، چند ہی گھنٹوں یا چند ہی دنوں کے ابھی وہ تھے، مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے، اور ان کی مسکراہٹ میں وہ کشش، وہ کرم تھا کہ میرا دل ان پر بھا گیا۔ اور جیسے ہی میں نے انہیں گود میں اٹھایا، میرے جسم میں اور میرے جسم کے خاص حصے میں جو کمزوری تھی، بس حضور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کی برکت تھی کہ اللہ نے وہ توانائی عطا فرما دی تھی۔ اور پھر میں اسے لے کر اپنی سواری پر بیٹھی تو جو سواری مجھے سب سے آخر میں مکے کے اندر داخل کر رہی تھی، اس سواری میں بھی اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت پیدا کر دی کہ میں مکے سے سب سے پہلے باہر نکل گئی۔ میری سہیلیاں مجھے کہتی تھی کہ حلیمہ کیا تم نے مکے جا کر نئی سواری خرید لی ہے؟ میں نے کہا نہیں، سواری بھی وہی ہے، اوپر سوار بھی پہلے میں تھی، مگر اب نیا سوار آ چکا ہے، اس میں سواری کی نہیں، ساری کی ساری برکتیں سوار کی ہیں کہ دیکھو مجھے کیسا سوار اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پھر جو برکتیں ہوئیں، کھجور کے بڑے بڑے ٹب آپ کو عطا کر دیے گئے، آپ کی بکریوں میں اللہ نے طاقتیں پیدا کر دیں، آپ کی زمین زرخیز ہو گئی۔ یہ صدقہ ہے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا۔ تو اندازہ لگائیے ولادت ہوئی ہے اور کتنی برکتیں مل رہی ہیں۔ اس وقت تو لوگوں نے جشن بھی منایا، بڑے بڑے کافروں نے بھی جشن منایا، مگر بھتیجا سمجھ کر، تو ان کے لیے قیامت تک کے لیے عذاب میں اس دن تخفیف ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیے جو امتی اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں جشن منائیں،
تو رب اسے کتنا نواز دے گا۔ آج ایک نیا ٹرین چل پڑا ہے، بات چلی ہے تو میں عرض کر دوں، ایک وبا چل پڑی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، سیلاب وغیرہ اور مہنگائی۔ تو ایک نیا ٹرین چل پڑا ہے کہ یہ سارا خرچہ ہم سیلاب زدگان کو دیں گے، اور جتنا لائٹنگ پر اور جتنا حضور کی ولادت کی خوشی میں خرچہ کریں گے وہ سب سیلاب میں متاثرین کو دے دیں گے۔ بہت اچھی سوچ ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے، مگر یہ آفتیں آئی بھی تو اسی لیے ہیں کہ ہم نے حضور سے وفاداری نہیں کی۔ جس رات حضور سے وفاداری کرنا اور عہد وفا کو پھر دہرانا ہے، اس رات کے لیے بھی اب 2 نمبریاں۔ یوں کہیں سیلاب متاثرین کی مدد ہم پہلے کم کرتے تھے، اب حضور کی ولادت کی خوشی میں زیادہ کریں گے، اور وہاں بھی حضور کا میلاد منائیں گے، اور اپنے گھروں میں جھنڈے اور لائٹیں لگا کر بھی حضور کا میلاد منائیں گے۔ یہ سوچ ہوگی تو گھر میں برکت کا نزول ہوگا۔ یہ شعائر ہے، یہ پہچان ہے کہ یہاں پر حضور کا عاشق رہتا ہے۔ آج کل ایک چھوٹی سی لڑی لائٹ کی کتنے کی ملتی ہے؟ 150 یا 200 روپے کی۔ وہ بھی اگر ہم حضور کی ولادت کی خوشی میں نہ کر سکیں، اپنے گھر کی گیلری میں، گھر کی گلی میں، گھر کے دروازے پر ایک جھنڈا لینا ہے، 50-60 روپے کا، 100-150 روپے کا ملتا ہے، 500 روپے حضور کی ولادت میں خرچ کریں، دیکھیے رب آپ کو 5 لاکھ نہیں بلکہ 5 کروڑ عطا فرما دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی برکتیں یہ ہیں کہ جو نہر سوکھ چکی ہے اس میں جان پیدا ہو گئی، تو جو قوم سوکھ چکی ہے، جو قوم مہنگائی کے اس چکی میں پس چکی ہے، ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں اللہ اس قوم کے مال میں بھی برکت داخل فرما دے گا اور امن بھی عطا فرما دے گا۔ تو بس یہی پیغام ہے کہ ہم نے پہلے سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا ولادت کا جشن منانا ہے سب کے انشاءاللہ۔ آپ منائیں، آپ اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھیں کیسی خوشیوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم وہاں سے نکل کر جب درخت کے قریب آتی ہیں تو آپ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے ولادت کے معاملات کا۔ قالت، کہنے لگی، یا ویلت یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ھذا، میں اس دن کے آنے سے پہلے مر چکی ہوتی۔ کیونکہ ماں کا مرتبہ اور مقام اسی لیے بلند ہے کہ ماں ولادت کے وقت جو ولادت کے محسوسات ہوتے ہیں، جو تکلیف کے جھٹکے ہوتے ہیں، ان کو ایک ماں جو سہتی ہے، برداشت کرتی ہے، اگر یہ تکلیف مجھ پر یا کسی مرد پر آ جائے یا آپ پر، تو ہم کبھی بھی دوسری اولاد کی خواہش نہیں کریں گے، مگر ماں کی ممتا کی محبت ہے کہ ایک کے بعد کچھ ہی مہینوں یا سالوں کے بعد وہ ایک نئی اولاد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہنر رکھا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں مرد اور عورت میں طاقتور زیادہ مرد ہے، بے شک ہے، جسمانی جو انسان کا ایک کلچر بنا ہوا ہے، اسٹرکچر ہے، اس کے حساب سے تو طاقتور مرد ہی ہے، مگر اس اعتبار سے دیکھیں تو اس قوت اور اس طاقت میں مرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ عورتوں کو کئی گنا زیادہ اس معاملے میں طاقت عطا کی ہے۔ اور میں پھر آپ سے ایک اور پتے کی بات بھی کر دوں کہ اتنی تکلیف آپ کو زندگی میں کوئی دے دے نا، کسی کی وجہ سے آ جائے، تو آپ کبھی مڑ کر اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ راتوں کی نیندیں آپ کی اڑ جائیں نا کسی کی وجہ سے، تو آپ اسے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، لیکن یہی بیوی ہوتی ہے، پوری رات جاگ کر اپنے بچے کو سنبھالتی بھی ہے، اور صبح اپنے شوہر کی خدمت کر کے اس کو آفس بھی بھیجتی ہے، کام کے لیے بھی بھیجتی ہے، گھر کا کام بھی دیکھتی ہے، وہی رات بچوں کو سنبھالنے میں گزار دیتی ہے کہ کہیں میرے خاوند کو نیند کی، بچے کے رونے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، وہ کمرے سے باہر لے جا کر اپنے بچے کو چپ کرا رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ماں کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ باپ سے 3 گنا زیادہ رب نے ماں کو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا نا، حضرت مریم جیسی عظیم اللہ کی مقربہ، وہ نبی کی ماں کیا کہہ رہی ہیں، مت قبل ھذا، کاش میں یہ دن آنے سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، یا میں
بھولی بصری ہو جاتی، یعنی بھلا جاتی تو میں ختم ہو جاتی، مجھے کچھ یاد نہ ہوتا۔ فناداہا من تحتہا، تو درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکارا، اللہ تحزنی، کہ اے مریم غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ وہزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کا تنا ہوا ایک اپنی طرف بلاؤ، اس جو اونچا درخت ہے جو ولادت عیسیٰ کی برکت سے طاقتور بن چکا ہے، اس میں اللہ نے پھل عطا کر دیے ہیں، تو اس کو اپنی طرف آواز دے کر بلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو وہ تم پر بازو تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، فکلی، تو تم اسے کھاؤ، وشربی، اور اس نہر سے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے مشروبات سے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرو، پیو، وقری عینن، اور اپنے پیارے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو، فإما ترین من البشر احدا، پس اگر کسی آدمی کو دیکھو اور وہ تم سے اس بچے کے متعلق سوال کرے کہ بچہ کہاں سے آیا، فقولی، تو تم اسے اشارے سے کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے، میں کچھ کہوں گی نہیں، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں ہرگز کسی آدمی سے، کسی بھی شخص سے کوئی گفتگو نہیں کروں گی۔ فأتت به قومها تحمل، پھر حضرت مریم اپنی گود میں اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ قالو، قوم کے لوگ دیکھ کر کہنے لگے، یا مریم، ہائے مریم یہ کیا کر دیا، لقد جئت شیئا فریا، یقیناً تو نے بہت عجیب چیز والا معاملہ کر دیا ہے، یعنی تو بڑی عجیب چیز لے کر آئی ہے اپنی گود میں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، جب کسی کو شرم دلانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں، اے فلاں کے بچے، تمہارے دادا تو اتنے نیک تھے اور تم یہ کیا کام کر رہے ہو، تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے یہ یوں پیغام دے رہے تھے، یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے عظیم نیک انسان کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی، تو نے کس کی صحبت اختیار کر لی، یہ تو نے کیا کر دیا۔ پھر آپ خاموش رہیں اور آپ نے اشارہ سے کہہ دیا کہ میں آج کچھ نہیں کہوں گی، بس میں نے رحمان کا روزہ مانا ہوا ہے، میں نے چھپ کر روزہ رکھا ہے۔ پچھلی شریعت میں چھپ کر روزہ بھی ہوتا تھا، مگر ہماری شریعت میں اس طرح کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہاں، کم گفتگو کا شریعت نے حکم دیا ہے، مگر حضرت مریم سے جب سوالات ہونے لگے تو آپ نے کیا کیا، رب کے حکم کے مطابق، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا، اس سے پوچھو، فاشارت، اشارہ کیا، الیہ، اس لڑکے کی طرف۔ پھر وہ بچے سے پوچھ لو کہ اس کا باپ کون ہے، کیا ماجرا ہے۔ قالو، قوم کہنے لگی، کیف نکلم، ہم بچے سے کیا بات کریں، کیسے کلام کریں اس سے، من کان فی المہد صبیا، ہم ایسے بچے سے کیسے باتیں کریں جو ابھی تک گود میں ہیں اور جھولے کے اندر ہے، جھولے میں بچہ موجود ہے، گود میں بچہ موجود ہے، ہم اس سے کیا گفتگو کریں گے۔ مگر جب آپ نے اشارہ کیا اور قوم نے حضرت مریم کی بات رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، چونکہ اس وقت آپ چھوٹے تھے، گود میں تھے، تو آپ نے اس سوال کے جواب میں کہہ دیا، قالا، بچے نے کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی کر دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں اور کلام کر رہے ہیں، اور کلام کرتے ہوئے دو بات کہہ رہے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، ایک بات، اور پھر کہنے لگے کہ میں وجعل آتانی الکتاب، اس پاک پروردگار نے جس کا میں بندہ ہوں، اس رب نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور رب نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ گود میں پہچان چکے ہیں کہ میں نبی ہوں،
مگر نادان مسلمان وہ شخص جو یہ کہے کہ نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں، تو یہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف کتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں گود کے اندر میں نبی ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ اور مقام تو اللہ نے پیارے آقا کو عطا فرمایا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں ہوگا بچپنے کے عالم میں کہ میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں؟ لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کی مٹی کو پانی سے گوندا جا رہا تھا، میں تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، مجھے اس سے پہلے اللہ نے نبوت عطا فرما دی تھی۔ گویا حضرت محمد الرسول اللہ نبوت میں اول بھی ہیں اور نبوت میں آخر بھی ہیں۔ ہاں، نبوت میں اول اس اعتبار سے کہ اللہ نے اپنے خاص نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا، اور آخری اس اعتبار سے کہ اللہ نے سارے نبیوں کے بعد میرے آقا کو آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا تھا۔ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، قرآن سورہ حدید 27واں پارہ، دوسری یا غالباً تیسری آیت ہے، فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ، وہ محبوب اول بھی ہیں، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ آخر بھی ہیں، وَالظَّاهِرُ، وہ ظاہر بھی ہیں، وَالْبَاطِنُ، پوشیدہ بھی وہی ہیں، یعنی ہر طرف حضور ہی کی تجلیات ہے، جہاں دیکھو گے حضور کی رحمتیں نظر آئیں گی، اور تم حضور کی رحمت کو پہچان لو گے تو رب العالمین کی کرم نوازیاں تم پر برس پڑیں گی۔ تو فرمایا وہ اول بھی ہیں، سب سے پہلے اللہ نے حضور کو پیدا کیا ہے، حضور کے نور کو بنایا ہے، مگر بشری لبادے میں حضرت آدم کی پہلے ولادت ہوئی، چلتے 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 حضرت عیسیٰ آ گئے، حضرت عیسیٰ کے بھی تقریباً 450-500 سال کے قریب اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تو 500 سال سے 450 سال کے عرصے کے بعد اللہ نے میرے محبوب کو نبی بنا کر بھیج دیا اور فرما دیا کہ یہی محمد الرسول اللہ ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، وہ خاتم النبیین بھی ہیں، اور پھر خود میرے محبوب نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کا نہیں آئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے اپنی کتابوں کے اندر، قادیانیوں کا جو بہت بڑا جہنمی ہے، پیشوا جسے یہ سمجھتے ہیں، اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں، قائد بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، نہ جانے کیا کیا مانتے ہیں، اور آج بھی جو ان کا پوپ ہے، ان کا جو چرچ کا جو بڑا ہے، ان کا پادری، اس کے نام کے آگے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھتے ہیں۔ کتنے افسوس اور ہماری بے حسی ہے کہ وہ اپنے ان جھوٹے بدبختوں اور انسان جو کہلانے کے حقدار نہیں، ان کے نام کے آگے وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ تو پھر فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب سنیے قرآن نے کتنے واضح انداز میں نظریات کو درست کر دیا اور کہا وجعلنی مبارکن، اس پاک پروردگار نے مجھے برکت عطا فرمائی ہے، برکت والا بنا دیا ہے۔ اینما کنتو، میں جہاں بھی ہوں میرے ساتھ برکت رہے گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے میرے رب نے نماز کا حکم دیا ہے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ رہوں میں زکوٰۃ اور نماز کا میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ اور پھر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میری والدہ کے ساتھ مجھے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے متکبر نافرمان میرے رب نے نہیں بنایا۔ اب نظریے کی حفاظت دیکھیے قرآن کس انداز میں کر رہا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سلامتی ہو حضرت مریم کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سلامتی نازل ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں اس دن بھی سلامتی ہو، رب کی رحمتوں کا نزول ہو۔
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں اس دن بھی رب کی سلامتی کا نزول ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے وقت پر سلام کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں۔ اگر امت محمد الرسول اللہ کی ولادت کے وقت سلام پیش کر دے تو حرج کس بات پہ ہے؟ یہ تو نبی کی سنت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب نبی کی ولادت ہوئی تو خود نبی اپنی ولادت کے وقت اور دن پر سلام کر رہے ہیں، تو پھر اگر حضور کا امتی حضور کی محبت میں ولادت کی خوشی میں سلام پیش کر دے اور جمعے کے دن نماز کے بعد 2 شعر پڑھ کر چلا جائے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ آج میں آپ کو ایک پتے کی بات اور بھی بتاؤں۔ عرب ممالک میں یہ ایک طریقہ ہے کہ آپس میں کسی کا کوئی معاملہ ہو جائے نا جھگڑے جیسا، تو وہ مزے نہیں لیتے۔ ہمارے یہاں تو لوگ کھڑے ہو کر تماشا ہی بن جاتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اس معاملے کو سلجھاتے بھی ہیں جلد سے جلد سلجھانے کا طریقہ بھی بڑا نرالا ہے۔ ایک آدمی کلامی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر وہ تیسرا آدمی یہ کہتا ہے صلی علی النبی، نبی پر درود پڑھو، صلی علی النبی، نبی پر درود پڑھو، صلی علی النبی، نبی پر درود پڑھو، یعنی درود پاک پڑھنے کا اس لیے کہتا ہے کہ نبی پر درود پڑھ کر اس معاملے کو رفع دفع کر دو۔ مجھے بتائیے، عرب کے لوگ معاملہ جھگڑے کا ہو تو حضور پر درود پڑھ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، مگر افسوس برِ صغیر کے مسلمان جھگڑتے ہیں تو درود پر جھگڑتے ہیں کہ اذان سے پہلے پڑھیں کہ اذان کے بعد میں پڑھیں، تکبیر سے پہلے پڑھیں کہ تکبیر کے بعد میں پڑھیں، جنازے سے پہلے پڑھیں کہ جنازے کے بعد میں پڑھیں، چلتے ہوئے پڑھیں کہ بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں کہ لیٹ کر پڑھیں۔ ہم اس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ جو ذات اختلافات اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آئی، ہماری بے حسی اور بے ضمیری اندازہ لگائیے بے حسی کا، کہ ہم اسی ذات پر درود پڑھنے پر بھی اب جھگڑ اور اختلافات میں لگے ہوئے ہیں۔ باپ کا ادب کا خیال آیا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن حضور کے ادب کے خیال میں کھڑے ہو جانے کو نعوذ باللہ دین سے بے وفائی اور دین سے غداری کا نام دیا جائے تو اس سے بڑا دنیا میں دشمن کون ہوگا مسلمانوں کا، جو ایک مسلمان کی محبت کو دین کے ساتھ غداری کا نام دے دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ پھر فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، سب کچھ کہہ دیا کہ یہ بچہ کون ہے، اس نے کیا کیا کلام کیا، کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون، ہم حق بات فرماتے ہیں جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، انما یقول له کن فیکون، تو وہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، ابن مریم کی اس تعلیم کے بعد پھر عیسائیوں کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، تو تباہی ہے کافروں کے لیے، من مشہد یوم عظیم، قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے، اسمع بہم وابصر، کیا عجیب باتیں سنتے ہوں گے، کیا عجیب چیزیں وہ دیکھتے ہوں گے۔ یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے لیکن آج ظلم کرنے والے کھلی گمراہی میں موجود ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ، پیارے حبیب، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، آپ انہیں پشیمانی کے دن سے ڈرا دیجیے۔ اذ قضی الامر، جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کے لیے شرمندگی اور پشیمانی لکھ دی جائے گی، اس دن سے آپ ڈرا دیجیے۔
وہم فی غفلہ، اب وہ غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں، وعلیہا، اور اس پر جتنی چیزیں ہیں سب کے ہم ہی وارث ہیں، ہمارے ہی کنٹرول میں ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت اس واقعے سے جتنی سبق آموز باتیں ہیں، نصیحت والی باتیں ہیں، رب العالمین ہم سب کو ان نصیحت والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے لیے ہر ہفتے مختصر وقت کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔